حضور نے بیان کی، لیکن پردہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفصیل بیان فرمائی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، ہر ایک سے پردہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں ان کے شوہروں سے ان کا پردہ نہیں، اپنے شوہر کے سامنے ان کا پردہ نہیں. او آبائہن، ان کے جو والد ہیں وہ محرم ہیں. او آبائی بعولتہن، اور جو ان کے سسر ہیں وہ بھی محرم ہیں. او ابنائہن، اور یا ان کے بیٹے. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او بنی اخوانہن، یا ان کے بھتیجے. او بنی اخواتہن، یا ان کے بھانجے. او نسائہن، یا مسلمان عورتیں. او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی کنیزیں. یا ان کی کنیزیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اتنے بوڑھے مرد کہ وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، 80 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو عورتوں کی معاملات کو نہیں سمجھتے، چھوٹے بچے، ان سے پردہ نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو وہ بھی نامحرم مرد کے حکم میں، اس سے بھی پردہ ہے. اور بعض نے فرمایا 10 سال کا بچہ. کتنا اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا، ایک ایک رشتے کا بیان کیا کہ اس سے پردہ نہیں، اس سے پردہ نہیں، اس کے علاوہ سب سے پردہ ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، چہرہ کھولنا دور کی بات، بال کھولنا دور کی بات. اللہ نے فرمایا عورتیں چلنے میں بھی احتیاط کریں، انہوں نے جو زیور پہنے ہوئے ہیں ان کی آواز بھی نامحرم مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، زیور کی آواز بھی نہیں پہنچنی چاہیے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جس قوم کی عورتیں مکمل پردہ کرتی ہوں لیکن ایک مسئلے میں کوتاہی کرتی ہوں کہ وہ پاؤں میں جو زیور پہنتی ہوں ان میں جھاجن لگاتی ہوں کہ جب وہ چلیں تو ان کی آواز نامحرم مردوں تک پہنچے، تو اللہ اس پوری قوم کی دعائیں کبھی قبول نہیں فرمائے گا. یہ حضور نے فرمایا. اب ہماری گھر کی عورتیں اتنی بے پردہ گھومیں گی، خود ہم لے جائیں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ ماریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ جو زیور چھپے ہوئے ہیں ان کی آواز نامحرم مردوں تک پہنچ جائے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہو، جس کی بہن ماں بے پردہ گھومتی ہو، اور کوئی کہے کہ آپ کی امی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی زوجہ وہ بے حیا عورت ہے، گندی عورت ہے، تو شاید وہ جان سے مار دے کہ آپ نے ہمارے گھر کی عورتوں کو ایسا کہہ دیا. اور اگر وہ لفظ زانیہ کہہ دے پھر کیا ہوگا؟ شاید وہ پتہ نہیں کیا کر لے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حدیث، اور یہ حدیث سیہ ستہ میں، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے کتاب میں، ایما امرأۃ استعطرت، جو کوئی عورت خوشبو لگائے، فمرت علی قوم، پھر خوشبو لگا کر باہر نکلے، نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے، یجدو ریحہا، ہر چیز کا پردہ ہو لیکن خوشبو کا پردہ نہ ہو. خوشبو تیز لگائیے، جب تیز خوشبو لگائیے تو کیا ہوگا؟ جو بھی سونگے گا وہ مڑ کے دیکھے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو. تو اس نے گویا کہ اپنی طرف غیر مردوں کو مائل کیا. ایما امراتن، جو کوئی عورت استعطرت، خوشبو لگائے،
فمرت علی قوم، پھر گزرے نامحرم مردوں کے پاس سے، یجدوا ریحها، وہ نامحرم مرد اس کی خوشبو پائیں، فہیا، پس وہ عورت، فہیا زانیہ زانیہ زانیہ، حضور نے 3 دفعہ اس کو زانیہ فرمایا، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا۔ تو بتائیے جو عورت خوشبو کا پردہ نہ کرے، خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچے، تو حضور نے فرمایا فہیا زانیہ زانیہ زانیہ۔ تو جس کے پانچے اونچے ہوں اور پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، شلوار باریک ہو، یا چست اس نے پاجامہ یا پینٹ پہنی ہوئی ہو، مردانہ لباس پہنا ہو، یا اس کا پیٹ کھلا ہو، یا کمر کھلی ہو، یا اس کے بازو ننگے ہوں، یا اس کی گردن ننگی ہو، یا اس کا گلا ننگا ہو، یا اس کے بال کھلے ہوں، تو بتائیے اس پر حضور کتنے ناراض ہوں گے۔ حضور نے کیا فرمایا پھر سنیں، ایما امرات استعطرت، جو کوئی عورت خوشبو لگائے، فمرت علی قوم، پھر گزرے نامحرم مردوں کے پاس سے، یجدوا ریحها، نامحرم مرد اس کی خوشبو پائیں، یعنی خوشبو تیز ہو، نامحرم مردوں تک پہنچے، فہیا زانیہ زانیہ زانیہ، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اب کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں پڑھ دے گا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی بولی بولنے والے، ڈالروں اور پاؤنڈوں پر پڑھنے والے جعلی مولوی، جعلی پیر اور جعلی اسکالر، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضور نے بیان